ابھی آپ سن رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ امن قائم کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 جنگوں کو رکوایا، اور یوکرین کی جنگ وہ بتا رہے ہیں وہ اس لیے رکوا نہیں سکے کیونکہ یورپی یونین جو ہے وہ گیس اور آئل جو ہے وہ بائی کر رہی ہے رشیا سے، اس طرح رشیا کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے انڈیا اور چائنا میں بھی ذمہ داری ڈال دی یوکرین وار کی۔ انہوں نے کہا کہ جی رشیا اور چائنا کیونکہ ان کے بہت بڑے کلائنٹ ہیں ان کے آئل اور انرجی کے، اس وجہ سے رشیا جو ہے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو وہ ذمہ داری ان پہ ڈال دی انہوں نے۔ یو این کو انہوں نے بتایا کہ یہ تو اتنی پتھیٹک ادارہ ہے، پیس تو خیر اس نے کیا کرنا، صرف الفاظ کی بات کرتا ہے۔ یو این کی لفٹ سے لے کر تو یو این کے فلورز تک کی انہوں نے دھجیاں اڑا دیں۔ تو سارا میلہ جو ہے یو این کا لگا ہوا ہے امریکہ کے اندر، اور امریکن صدر جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر سے ملیں گے، ہمارے پرائم منسٹر ایک وفد کی صورت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں گے۔ 6 سے 7 مسلم ممالک کا وفد ہے جس کو لیڈ کریں گے پرائم منسٹر شہباز شریف۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دیکھیں نا مقام، کوئی سوچ سکتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ بھی ہوگا کہ 6 سے 7 ممالک اسلامک کنٹریز کے وفد کو وہ لیڈ کر رہے ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہے ہوں گے۔ یہ ملاقات جو ہے یہ کیا رنگ لے کر آئے گی، کس کو کون امپریس کرے گا، کیا ہوگا وہاں پر؟ کیا پاکستان کو اب امریکہ ذرا ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے گا کہ یہ وہ پاکستان ہے جس نے وہ سعودی پیکٹ کیا، ڈیفنس پیکٹ، جس کے بعد امریکہ کی مڈل ایسٹ کے اندر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہوئی ہے، ایک سیکیورٹی کا جو ایک وہ تھا گارنٹیئر کے طور پہ امریکہ جو وہاں موجود تھا، اس کو پاکستان نے اس خلا کو ریپلیس کیا ہے۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اس طرح ٹریٹ کرے گا پاکستان کو، پرائم منسٹر کو پاکستان کے؟ یہ بڑا اہم سوال ہوگا۔ یا وہ نئی ریالٹی سے ایگری کر جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ جب ملاقات کرے گا پاکستانی پرائم منسٹر سے کہ جناب امریکہ کی گرپ جو ہے وہ لوز ہوئی ہے، اور اس لوز کی غمازی یہ ساری چیزیں ہیں کہ فرانس جو امریکہ کا اتحادی ہے، یو کے جو امریکہ کا اتحادی ہے، کینیڈا کینیڈا جو امریکہ کا اتحادی ہے، یہ سب فلسطین کی ریاست کو ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر چل رہی ہیں۔ پاکستان پہ کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ پاکستان نے جو ڈیفنس پیکٹ کیا ہے اس کا انڈیا سے لے کر امریکہ سے لے کر اسرائیل تک امپلیکیشنز یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں روز ہوتی رہیں گی۔ ان کو ضرور ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں، اور ساتھ ہی کوئی 27-26 ستمبر کے جو ہے اس کو تحریک انصاف عمران خان رہائی تحریک چلا رہی ہے، اور بڑی انفلیمیٹری بیانات اور بڑے پرووکیٹو بیانات دیے جا رہے ہیں، اور اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو امریکہ میں سٹیج سجا ہے انٹرنیشنل، میاں جاوید لطیف صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، سید محمد علی ہمارے ماہر عالم امور ہیں قومی سلامتی امور کے، آپ لوگوں سے بات کر لیتے۔ سید محمد علی صاحب، شہباز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا ایونیو آبویسلی کہ سعودی پاکستان پیکٹ ہونے کے بعد، ایک سعودی عرب کے ساتھ اتنی کلوز پروگزیمیٹی میں آنے کے بعد، اور مسلم ممالک کو ایک سیکیورٹی امبریلا دینے کے بعد، شہباز شریف کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنا اور یو این میں خطاب، کس طرح دیکھتے ہیں سر اس کو آپ؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پورا سال گزرا ہے اس میں مختلف علاقائی اور عالمی امور اور بہت تاریخی واقعات کی بنا پہ پاکستان اور امریکہ بتدریج قریب آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو پہلا بھی بڑا خطاب کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یو ایس کانگریس سے، اس میں بھی پاکستان کو انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا، اور باقی تو ساری دنیا کی انہوں نے بےزتی کی تھی اور ان پہ تنقید کی تھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ بھی آپ کو یاد ہوگی، وہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایک بڑا اہم جو دہشت گرد تھا جو کہ امریکہ کے فوجیوں پہ افغانستان میں حملے میں ملوث تھا، اس کو امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کانگریس سے خطاب کیا تھا امریکن پریزیڈنٹ نے، جی بالکل، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں ہم نے انڈو پیسفک جو اسٹریٹجی ہے اس کا جو محور تھا، سب سے امپورٹنٹ حلیف ریاست، اس کی حقیقت اور اصلیت بھی پوری دنیا انکلوڈنگ امریکہ کے سامنے ہم نے بنیان المرصوص کے ذریعے سے ظاہر کر دی، اور امریکہ پہ یہ بات ثابت کر دی کہ یہ چین کو بھارت کیا کنٹین کرے گا، یہ تو چند گھنٹے کی پاکستان کی جوابی کارروائی کا بھی اس کی بھی تاب نہیں لا سکتا۔ اور پھر تیسری بات جس طرح آپ نے کہا بالکل صحیح کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا بھی معاہدہ ہوا ہے، تو یہ تینوں چیزیں امریکی حکام اور ان کی قیادت پہ ثابت کر چکی ہیں کہ پاکستان جو ہے مسلم دنیا کا سب سے ذمہ دار اور انفلوئنشل اور رسپانسبل طاقت ہے، اور اسی لیے اس کانٹیکس میں جب نیگیٹو وے میں
کہ پاکستان دیکھیے، امریکہ کی میں جگہ سمجھتا لے رہا ہے ہوں نا مڈل فوری ایسٹ طور پہ میں تو نہیں۔ اور اس کی جی دیکھیں اس وقت اتنے بڑے وفد جو مسلم ممالک کے ہیں ان کی قیادت کرنے کا جو شرف اور اعزاز پاکستانی وزیراعظم کو حاصل ہو رہا ہے، تو یقینی طور پہ وہ مسلم امہ کے اور ممالک کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کریں گے، اور مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک نارمز بھی ایسے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں اوبیسلی اس کو کنسیڈر کریں گے، اس کو ڈسمس وہ نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں اپنی تقریر جو ابھی انہوں نے چند منٹوں پہلے ختم کی ہے اس میں انہوں نے کچھ اشارے دے دیے ہیں کہ وہ امن کے خواہاں ہیں، لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس وفد کے سامنے 2-3 کنڈیشنز بھی رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کیا آپ حماس پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ جو قیدی ہیں اسرائیلی ان کو حوالے کرنے کی آپ فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا حماس جو ہے اس کو ڈسارم کرنے پہ آپ قائل کر سکتے ہیں، تو کچھ وہ ڈیمانڈز بھی رکھیں گے جو کہ اسرائیل کے بہاف پہ ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب کچھ باتیں اس طرح بھی آ رہی ہیں کہ جناب جنگ بندی کے بعد ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن اور پاسبلی ایون پیس کیپنگ فورس کی بھی بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان معاملات پہ بات ہونے کی توقع ہے، لیکن فوری طور پہ میں بریک تھرو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، کیونکہ جو ایریا آف ڈائیورجنس ہے نا کامران صاحب، وہ یہ بات پوری 193 ممبر کی یو این کے سامنے ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا کہ جو فلسطین کا مستقبل ہے اس میں حماس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ وہ ایک فیکٹر ہے جس پہ ہمیں کنورجنس اور لیکن علی صاحب بات یہ ہے کہ اور یہ جو کنڈیشن ہے نا کہ خواہش کے مطابق امن قائم کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ ہاسٹیجز کے اوپر انفلوئنس ڈالنا، وہ تو یہ جو کنٹریز مل رہی ہیں، خواہ قطر ہو، پاکستان ہو، سعودی عربیہ جو مل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو وفد، ان میں سے تو کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جو ان حماس کے اوپر انفلوئنس رکھتی ہو ایکسیپٹ ایران کے، وہ تو وفد میں شامل ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کو سے اگری کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں ایران کا بھی اتنا لیوریج نہیں ہے کہ وہ حماس کو مجبور کرے کہ ان کا جو طرف کا پتہ ہے، جو ان کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہے، وہ ٹرمپ صاحب کے سامنے رکھ دیں گے جی تمام ہم قیدیوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ صرف یہ بات نہیں ہے، جو بہت بڑا سب سے بڑا جو ایریا آف ڈائیورجنس ہے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کا کامن سٹانس ہے، وہ یہ کہ امن ہو بھی تو فیوچر آف فلسطین میں حماس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو ظاہری بات ہے مسلم دنیا مل کر بھی حماس کو قائل تو نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح۔